الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین گرامی، اہل ایمان بھائیوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بہت قیمتی باتیں اور بہت اہم نکات ہمارے اور آپ کے سامنے آئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند باتیں آپ سے کر کے انشاءاللہ دعا کرا دی جائے گی. یہ جو اس وقت پروگرام کیے جا رہے ہیں تو جمعیت علماء ہند کی طرف سے پروگرام کیے جا رہے ہیں. آپ کا یہ صوبہ مہاراشٹر جو ہے تو ہر سال سیرت النبی کا 40 روزہ پروگرام کرواتا ہے پورے مہاراشٹر میں. مہاراشٹر کے ہر ضلع، ہر تعلقہ، ہر بڑے شہر اور قصبات میں یہ پروگرام 40 روزہ کیا جاتا ہے، جو پچھلے 5 اکتوبر سے شروع ہوا ہے سلسلہ، اور اگلے 15 نومبر تک پورے صوبے میں، پورے اسٹیٹ میں یہ پروگرام جاری رہے گا. آپ کے اس شہر میں بھی جمعیت علماء مہاراشٹر کی طرف سے 25 اکتوبر کی تاریخ ہمیں ملی ہوئی ہے. اس دن بعد نماز عشاء نورانی گراؤنڈ، انصار نگر، مومن پورہ، ناگپور میں سیرت کا بڑا پروگرام ہوگا. اس میں ہمارے صوبے کے جو صدر ہیں حضرت مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب تشریف لائیں گے. اکولہ ضلع میں سونوری ایک مشہور جگہ ہے، اور وہاں ایک مشہور مدرسہ ہے دارالعلوم سونوری. اس کے جو بانی ہیں، محتمم ہیں، ناظم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، وہ بھی تشریف لائیں گے. تو جمعیت علماء والے جو یہ مرکزی پروگرام ہوتا ہے، بڑا پروگرام شہر میں ہوتا ہے، اس سے پہلے جمعیت علماء کے مقامی رضاکاروں کو اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ اس بڑے پروگرام سے پہلے 10 روزہ پروگرام اپنے شہر میں، شہر کے علماء کو لے کر کے کرو. مسجدوں میں یا کسی کے گھر مکان میں، وہاں 25، 50، 10، 5، 100، 200 جو بھی مسلمان جمع ہو جائیں، انہیں پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے بات کی جاوے، ایمان کے تعلق سے بات کی جاوے، دین کے تعلق سے بات کی جاوے. تو آج یہ جو پروگرام ناگپور کا ہے، یہ 5واں پروگرام ہے. اور آپ سے میں یہ عرض کر دوں کہ ناگپور کے جن علاقوں اور محلے سے مجھے بہت ذاتی طور سے خاص تعلق ہے، ان میں سے آپ کا یہ محلہ گٹی کھدان اور یہ مسجد اور یہاں کے ذمہ داروں، یہاں کے مصلیوں سے مجھے خصوصی تعلق ہے. اس لیے جمعیت علماء کی طرف سے جب بھی ایسی کوئی آواز لگائی جاتی ہے تو ہم امین بھائی کو ضرور پکڑتے ہیں کہ بھئی آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں ایک پروگرام ہونا ہے. چنانچہ ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں، ان کے بھی مشکور اور قدردان ہیں کہ انہوں نے وقت دیا، اور آپ سب بھی ماشاءاللہ وقت نکال کر کے آئے اور توجہ کے ساتھ بیٹھے باتیں سن رہے ہیں. میں جو ہے ایمانیات کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ الحمدللہ ایمان والے ہیں، اور ایمان یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اسے ہمیں سنبھال کر کے رکھنا ہے، ہمیں بھی سنبھالنا ہے، اور اپنے رہتے ہوئے ایسی کوششیں، ایسی تدبیریں، ایسی حکمتیں ہمیں اختیار کر لینا ہے،
ایسی فکر کر لینا ہے کہ ہم تو ایمان پر انشاءاللہ جمے رہیں گے ہی رہیں گے، ہماری نسلیں، ہمارے بعد کے آنے والے وہ بھی ایمان پر قائم رہیں، ایمان پر باقی رہیں، ایمان پر جمع رہیں۔ ایسی کوششیں کرنا، ایسی فکریں تدبیریں کرنا ہے۔ چونکہ پچھلے 2-3 سال سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ نوجوان نسل، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکا بھی بہک رہا ہے اور لڑکیاں بھی بہک رہی ہیں۔ ایمان کی قدر اور اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ قارون، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس خزانے کی چابیاں ایک مضبوط نوجوانوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ چابیاں، اب اندازہ لگائی کہ خزانہ کتنا تھا، اس کا کتنا رہا ہوگا، لیکن ایمان نہیں تھا۔ ایک ایسا دن آیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے کوٹھی بنگلے کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی ایسی جماعت کھڑی نہیں ہو سکی جو قارون کی مدد کر دے گی۔ اور قارون اتنے بڑے خزانے کا مالک ہوتے ہوئے بھی اللہ سے کوئی بدلہ یا کوئی انتقام نہیں لے سکا کہ خود ہی اللہ سے لڑ بیٹھے اور خود ہی اللہ سے اپنے آپ کو چھڑوا لے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ فرعون، کتنی زبردست اس کی سلطنت تھی، اسے قرآن نے ذو الاوتاد کہا ہے کہ اس کی حکومت بالکل گڑی ہوئی تھی، لیکن بے ایمان رہا اور اپنی طرف آنے والے پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ناقدری کی، ان کی بات کا انکار کیا اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو رد کیا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سمندری راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار اتار دیا، نجات دے دی، انہی راستوں میں فرعون اور اس کے پورے لشکر کو ایک ساتھ ڈبا دیا کہ مرنے کے وقت ان کو اپنے عیش والے کوٹھی اور بنگلوں میں مرنا بھی نصیب نہیں ہوا، سمندر کی تہ میں زمین پر ان کو مرنا پڑا۔ تو ایمان عزیز دوستوں بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم لوگ دنیا کا ساز و سامان جمع کرنے میں، دنیا کی دولت کمانے میں ایسا مگن ہوئے کہ ہم نے دین و ایمان کو فراموش کر دیا، بھول گئے۔ اس کی اہمیت دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے دنیا کی چمک دمک دیکھتے ہوئے۔ ہم جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی جو دعا تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کے آخر میں ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھیے تو اسلام پر زندہ رکھیے، اسلامی طور طریقے پر، اسلامی شریعت پر، اسلامی نہج پر زندہ رکھیے، اور ہم میں سے جس کسی کو وفات دیجئے فتوفہ علی الایمان، تو اس کو ایمان پر وفات دیجئے، ایمان پر موت آئے۔ لیکن افسوس کہ اگر ہم نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ جنازے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے تو نہیں معلوم۔ بہت سے نوجوانوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوگی۔ جب دعا ہی یاد نہیں ہے تو اس کا ترجمہ کہاں سے یاد ہوگا، کیسے یاد ہوگا بھائی؟ یہ فکر کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں منقول ہیں۔ ایک انسان کی جو ضرورت ہو سکتی ہے، ہر ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا ارشاد فرمائی ہے، دعا امت کو تعلیم دی ہے۔
چنانچہ آپ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دیجئے، وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو رچا بسا دیجئے، پیوست کر دیجئے ایمان کو ہمارے دلوں میں، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر کو اور نافرمانی کو اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیجئے، یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو ایمان بڑی اہم چیز ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ میں بس چند منٹوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، وہی تمام تعریف کے لائق ہے، اسی کے اندر ساری خوبیاں جمع ہیں، اسی کے اندر سارے کمالات جمع ہیں، اسی کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو چیزیں زمینوں میں ہیں سب کی سب اس کی ہیں، جو آسمانوں میں ہیں سب کی سب اس کی ہیں، سب کو اسی نے پیدا کیا، سب کا وہی مالک ہے، اور سب کے سب اسی کے حکم کے پابند ہیں، اور سب کی حاجت و ضرورت کا وہی پورا کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ کسی کو کسی مصیبت میں دھر لے، کسی مصیبت میں گرفتار کر لے، تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے، اور اگر وہ کسی کو بھلائی پہنچانے پر آ جاوے، کسی کو نفع اور فائدہ پہنچانے پر آ جاوے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے اس فضل کو، اس کی اس مہربانی کو کوئی شخص واپس نہیں لوٹا سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کی اس رحمت کے دروازے کو بند نہیں کرتا۔ وَيُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، اور اگر اللہ اپنی رحمت کے دروازوں میں سے دروازہ بند کر دے کسی انسان پر تو کوئی دوسرا انسان اس کو کھلوا نہیں سکتا۔ ساری مخلوق کسی کو فائدہ پہنچانے پر آ جاوے اور اللہ فائدہ نہ پہنچانا چاہیں، لن ينفعوه، تو سارے کے سارے لوگ ہرگز اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان سے بچانے پر آ جائیں اور سارے انسان اس کو نقصان پہنچانا چاہیں، لن يضروك، تو ہرگز وہ تجھ کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہم ایسے اللہ کے، ایسے رب کے ماننے والے ہیں۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے فرشتے بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، فرشتے اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، اور فرشتوں کے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سب کی سب سچی کتابیں تھیں، سب کی سب برحق کتابیں تھیں، اور سب کی سب کتابیں اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں ہدایت کا خزانہ تھی، ہدایت کا مرکز تھی۔
104 کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں. 100 کتابیں تو چھوٹے چھوٹے بکلیٹ کی شکل میں، جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے عربی میں، صحف ابراہیم و موسیٰ. سنتے ہوں گے آپ نماز میں تلاوت کے وقت. اور 4 مشہور کتابیں اتاری اللہ تعالیٰ نے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید جو آخری آسمانی کتاب ہے، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس دل پر اس کتاب کو اتارا گیا. اور کتنے زمانے میں اتارا گیا؟ ایک دن میں نہیں اتارا گیا. 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جب جیسی ضرورت پڑی اس کے مطابق اس کتاب کو اتارا گیا، اس کی آیات کو نازل کیا گیا، جو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر، مساجد کے اندر اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملے کے ساتھ وہ محفوظ ہے. بدنصیبی اور کوتاہی ہماری ہے کہ روزانہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، روزانہ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، گھنٹوں دوستوں کے ساتھ واہی تباہی باتیں کرتے گزار دیتے ہیں. بہت سا وقت موبائل کو ہاتھ میں لیے لیے اسکرین پر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر انگلیاں کرتے کراتے جو ہے وقت گزار دیتے ہیں. لیکن چند منٹ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم 24 گھنٹے میں سے نہیں نکال پاتے، جو بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی ناقدری ہے. اللہ کا پیغام ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتبی اس کی تمام کتابوں پر ایمان، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان. پہلے رسول، پہلے نبی، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی خاتم النبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری نبی. 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے. کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہیں، رؤوف ہیں، شفیق ہیں، انہیں ہم سے محبت ہے، انہیں ہم سے تعلق ہے. ہم ضعیف بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ جہنم کی مصیبتوں اور اس کی تکلیفوں، اس کی پریشانیوں سے بچا کر کے جنت جو اللہ کی نعمت والی جگہ ہے، رحمت والی جگہ ہے، فضل والی جگہ ہے، احسان والی جگہ ہے، اس میں ہمیں داخل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم ہیں کہ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں کہاں پھر رہے ہیں. عزیز و دوستو ذرا غور کرو. گٹی کھدان ایک بڑا محلہ ہے، بڑی مسلم آبادی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری مسجد آج سیرت النبی کا جلسہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی، آپ کے زندگی کے احوال بیان کیے جائیں گے، تو اسے تو کھچا کھچ بھر جانا چاہیے تھا. لیکن نہیں، آواز جمعے کے دن بھی لگائی گئی، آج بھی اعلان کیا گیا. یہ ہماری بے حسی ہے. ہم ہندوستانیوں کو اللہ کا شکر منانا چاہیے کہ ایک سیکولر، ایک جمہوری ملک میں ہوتے ہوئے بہت امن سے رہ رہے ہیں. ان ممالک کا تصور کیجئے جیسے آج فلسطین ہے، کہ لوگوں کو بموں سے، راکٹوں سے بھون ڈالا گیا. تو یہ جو ہمیں امن حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناشکری اور ناقدری کے نتیجے میں یہ امن کی دولت جو ہمیں حاصل ہے یہ چھن نہ جائے. والیوم الآخر،
آخرت کے دن پر میں ایمان رکھتا ہوں. آخرت کا دن یہ وہ دن ہے کہ ساری دنیا کو ختم کر کے ایک سپاٹ مسطح برابر میدان بنا دیا جائے گا، اور اس دن ساری انسانیت جمع ہوگی اور ساری انسانیت سے ان کی زندگی کے کیے دھرے کا حساب لیا جائے گا. آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون. جن کا آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے نا، وہ سیدھے راستے سے ادھر ادھر دائیں بائیں بھٹکتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں. ہمیں ہر وقت آخرت کا احساس ہونا چاہیے. آخرت کے دن ہر بندہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا. بیچ میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا. کیسے ہم یہاں جج کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں تو اچھا وکیل تلاش کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات رکھ دیجئے، آپ ہمارا مقدمہ رکھ دیجئے. جب ہم میں سے ہر انسان کا سامنا اس کے رب سے ہوگا تو لیس بینہ و بین اللہ تعالی ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا. تو آخرت کا تصور ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ ہر وقت اس کا استحضار ہونا چاہیے، ذہن میں ہر وقت آخرت کا تصور ہونا چاہیے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اچھی بری تقدیر اس کو میں مثال سے سمجھاؤں. جیسے مثال کے طور پر کوئی کاشتکار ہے، کاشتکاری کے وقت میں کاشتکاری کیا، کھیت کو تیار کیا، بیج ڈالا، وقت وقت پر پانی ڈالتا رہا، اس اپنی کھیتی کی باغ باغیچے کی رکھوالی بھی کرتا رہا، صاف صفائی بھی کرتا رہا. لیکن فصل جب تیار ہو گئی تو کوئی آفت آ گئی، ساری کاشتکاری اور ساری کھیتی، سارے پھل کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے، اولے پڑ گئے، پھل جھلس گئے. تو کیا مقدر میں نہیں تھا رزق ملنا. ایک مرد ہے، نکاح کرتا ہے، نکاح کیا، سال دو سال گزرے تو نئے ننھے مہمان کی آمد ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے. کئی سال گزر گئے، دوا علاج بھی کرایا، دعا وغیرہ بھی کرایا، لیکن کئی برس گزر گئے، کوئی اولاد نہیں. جبکہ اولاد پانے کی تدبیر کی جا رہی ہے تو کیا کہیں گے؟ ان کے مقدر میں اولاد نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے. تو بہرحال چاہے وہ تقدیر ہمارے مرضی کے مطابق ہو اور چاہے وہ ہماری پسند کے خلاف ہو، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر ہمیں کیا رہنا ہے؟ راضی رہنا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی اور خوش ہوں اللہ کو رب مان کر کے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین اپنا مذہب مان کر کے میں راضی اور خوش ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر میں راضی اور خوش ہوں. صبح شام ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. والبعث بعد الموت، ساتویں چیز جو ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ایک دن زندہ کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں کہ مر گئے، ہم کو قبر میں دفنا دیا گیا اور مٹی نے ہمارے جسم کو کھا کر کے برابر کر دیا تو ہم ختم ہو گئے. نہیں، ختم نہیں ہوئے. زمین کے پیٹ میں ہمارے جسم کا ایک ایک جز محفوظ ہے. اللہ کا جب حکم ہوگا تو ہر ایک کو جو ہے کھڑا کر لیا جائے گا.
ہر ایک کو اٹھا کھڑا کر لیا جائے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ خیال رکھا ہے کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو، کھوکھلی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہاں کیوں نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ اس کی انگلیوں کی یہ جو پور ہیں، یہ باریک باریک جو اس میں لکیریں ہیں، اس کو ایسے ہی جو کا تو بنا کر کے اس دن ہم کھڑا کر دیں گے. تو عزیزوں اور دوستو، ان 7 چیزوں پر ہمیں ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور جیسی علماء ان کی تشریح کرتے ہیں کتاب اور سنت کی روشنی میں، اس طرح سے ان پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کو سنا دیا، آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ تاکہ ہمارے ایمان کے اندر بھی جدت، نیاپن، تجدید ہو جائے، ہمارے ایمان کی بھی تجدید ہو جائے. اور ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر کے لوگوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت دیں، ایسی کوشش کریں، ایسی تدبیر اختیار کریں کہ ہم بھی ایمان پر قائم و دائم رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان پر ہم رخصت ہوں، اور اپنے پیچھے اپنی نسلوں کو ایمان پر قائم رہنے، ایمان پر باقی رہنے کے انتظام کر جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، میں مر جاؤں گا تو تم لوگ بندگی کس کی کرو گے، عبادت کس کی کرو گے، رب کس کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اسی اکیلے ایک رب کی بندگی کریں گے جو آپ کے معبود تھے، آپ کے ابا دادا یعنی حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے جو رب ہیں، ہم اسی ہستی کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا ایمان کے محفوظ رکھنے کی، اس کے باقی رکھنے کی بہت فکر کرنا چاہیے، بہت تدبیر کرنا چاہیے. اچھے مکان، اچھے کاروبار، اعلیٰ تعلیم دلا دیے، بہت اچھا کیے. اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا باقی رہنے کا بھی انتظام کر جانے آپ، نہیں تو آخرت میں آپ سے پوچھو گی. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ 25 اکتوبر کو خاص طور سے جو ہمارے نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر کے بوڑھے جو لوگ ہیں انہیں چھوڑ دو بھائی، آنا تو سب کو چاہیے، لیکن خاص طور سے ہمارے جو نوجوان ہیں جو آ سکنے کی پوزیشن میں ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کی اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں. بلکہ نیند کے کیا قربان کرنا، 12 بجے سے پہلے تو کوئی سوتا ہوتا ہے نہیں بھائی. وہاں آؤ، دارالعلوم دیوبند کے اتنے بڑے عالم حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب، جن کو دارالعلوم دیوبند میں اسی لیے رکھا ہی ہے کہ ہندوستان کے، بھارت کے شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ پہنچ کر کے دین کی بات پہنچانے. اور دارالعلوم دیوبند ام المدارس، تمام مدرسوں کی ماں ہے، تمام مدرسوں کی جڑ ہے. ازہر ہند ہندوستان کا کھلا ہوا پھول ہے. بار بار کہاں ایسے موقع نصیب ہوں گے؟ تو آپ لوگ 25 اکتوبر بعد نماز عشاء نورانی گراؤنڈ انصار نگر ناگپور میں ضرور تشریف لائیں، اور اطمینان سے تمام حاجات و ضروریات سے فارغ ہو کر کے پوری دل جمعی کے ساتھ دینی اور ایمانی باتیں سننے کے لیے تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا بہت زیادہ وقت